میرے رب کا بہت بڑا احسان. اور مجھے کہنے دیجئے انسانیت پہ میرے رب کے احسانوں میں سے عظیم احسان ہماری ہدایت کے لیے محمد کریم کا آنا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں، ہمارے قائد فرماتے ہیں، ہمارے رہبر فرماتے ہیں، ہمارے امام فرماتے ہیں، ہمارے وہ قائد، وہ رہبر جو ہمارے لیے اتنے مہربان، اتنے میٹھے، اتنے درد والے، فرماتے ہیں میں تمہیں پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے نکالتا ہوں، تم دامن کو چھڑا کر پھر جہنم میں گرتے ہو. جس کا جی چاہتا تھا کوئی دنیا میں کافر نہ بچے، جس کو پتہ لگا تھا یہودی بچے کے مرنے کا، تو اس کے سرہانے پر بھی جا کر بیٹھ گئے تھے اور کہا تھا اے غلام قل لا الہ الا اللہ. یہ محبتوں والے اللہ نے ہم پہ احسان عظیم کیا نبی کو بھیج کر. اور نبی آتا اس لیے ہے کہ دنیا والوں اپنی زندگی کو محمدی بنا لو، اپنی زندگی میں نبی کی زندگی کو لاگو کر لو. لیکن افسوس ہمیں پانی کے احسان کی بڑی قدر ہے، ہمیں ہوا کے احسان کی بڑی قدر ہے، ہمیں خوراک کے احسان کی بڑی قدر ہے. ہم نے بھلایا تو عرش والے کے سب سے بڑے احسان محمد کریم کے احسان کو بھلا دیا. اللہ کے نبی سے بے وفائی، اللہ کے نبی سے تعلق کو توڑ لینا، اللہ کے نبی کے نام سے. آپ کون ہیں؟ میں دیوبندی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں بریلوی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں سنی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں شیعہ ہوں. آپ کون ہیں؟ میں نقشبندی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں چشتی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں رضوی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں نوری ہوں. ارے تم میں تو احسان عظیم ہوا تھا محمد کو بھیج کر، تم میں محمدی کوئی بھی نہیں ہے. آپ کی نماز فلاں مذہب کی، آپ کی نماز فلاں مذہب کی، آپ کا عقیدہ فلاں مذہب کا، آپ کا شیخ فلاں، آپ کا پیر فلاں. اور اللہ کہہ رہا ہے لوگو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرا احسان عظیم تمہارے اوپر کہ میں نے تم میں محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. پیروں کے نام پہ گروہ بنانے والوں، اماموں کے نام پہ جماعتیں بنانے والوں، مرشدوں کے نام پہ گروہ بندی کرنے والوں، اپنا مذہب الگ کر لینے والوں، حدیث رسول کو سن کر کہنے والوں ہمارے مذہب میں نہیں. مذہب تو وہی ہے جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے، دین تو وہی ہے جو امام الانبیاء لے کر آئے، شریعت تو وہی ہے جو محمد کریم لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی شان، نبی کا مقام، نبی سے تعلق توڑنے والوں، مقام رسالت پر ملا اور شیخ کو بٹھا دینے والوں، ذرا نبی کی شان پہ غور تو کیا ہوتا. حدیث پڑھ کر، حدیث سن کر، حدیث دیکھ کر، صحیح بخاری میں پڑھ کر پھر یہ کہہ کر ٹھوکر مار دینے والوں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن جس پیر کی میں نے بیعت کی ہے اس پیر صاحب نے یہ تعلیم نہیں دی. تمہیں تمہارا پیر مبارک، ہمیں بلال کا پیر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا نبی کی شان تو سنو. نبی سے دامن توڑنے سے پہلے نبی کے مقام کو دل میں تو اتارو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو بھیجتے ہوئے بھی عرش والا انبیاء سے عہد لے رہا ہے. وہ عہد کیا ہے؟ میں تمہیں کتاب اور نبوت دے کر بھیج رہا ہوں، کتاب و حکمت دے کر بھیج رہا ہوں. اس کے بعد تمہارے پاس کے رسول آئے جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پوچھا کیا تم نے اس بات کا وعدہ کر لیا اور میری طرف سے یہ بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انبیاء نے کہا ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا اچھا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ مقام محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک نبی موجود ہے، اگر اس کی موجودگی میں محمد کریم آ جائے تو اللہ اس نبی کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ اگر محمد کریم تیری نبوت کے دور میں آ جائے اب تیری نبوت ختم ہو جائے گی، محمد کی نبوت شروع ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا کعب فرماتے ہیں میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں گے، نہ تیز مزاج ہوں گے، نہ ترشرو ہوں گے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. امت
ان کی امت بہت زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی، ہر جگہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے گی۔ وہ اونچی جگہ پہ چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے۔ تورات کے اندر میرے نبی کی یہ شان موجود تھی۔ اے نبی کی امت، تم کیوں نبی کریم کی احادیث سے دور ہو گئے؟ تم کیوں نبی کریم کے دامن سے دامن توڑ کر لسوڑی شاہ اور پھسوڑی شاہ کے دامنوں میں پھنس گئے، نوری بوری کے دامن میں پھنس گئے؟ تمہاری شان تو سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ اوپر چڑھیں گے، اونچی جگہ پہ چڑھیں گے، اللہ اکبر کہا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ ان کی تہبد، سنیے گا آپ کی یہ صفت تورات کے اندر، ان کی چادر، ان کا کپڑا، ان کی تہبد، ان کی پنڈلیوں تک اٹھی ہوئی ہوگی۔ اپنی پینٹ، اپنی شلوار، اپنی ثوب، اپنی تہبد کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والوں، اور پھر سمجھنے والوں خیر صلی اللہ ہے، ٹانگ کپڑا اوپر ہو یا نیچے ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سابقہ کتابوں کے اندر بھی تمہاری یہ صفت موجود ہے کہ تمہارا کپڑا تمہاری پنڈلیوں پر ہوگا۔ اپنے اعضاء کا وضو کرنے والے، اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھونے والے، نماز اور قتال کے لیے ویسے ہی صف بندی، جیسے نماز کی صف بندی ویسے قتال کی صف بندی۔ ان کا مؤذن کھلی فضا میں اذان دے گا، آدھی رات کے وقت ان کے اذکار کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح آہستہ ہوگی۔ اس رسول کی جائے پیدائش مکہ ہوگی، جائے ہجرت طیبہ یعنی مدینہ منورہ ہوگی، اس کی حکومت کی سرحد شام تک پہنچے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبوک کا سفر کیا وہ ملک شام تک اس کی سرحد پہنچتی تھی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی امام اعظم ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم محمد کریم کے علاوہ کسی کو قائد اعظم نہیں مانتے؟ کوئی قائد ہو سکتا ہے، قائد اعظم نہیں ہو سکتا۔ کوئی امام ہو سکتا ہے، امام اعظم نہیں ہو سکتا۔ کوئی رہبر ہو سکتا ہے، رہبر اعظم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا جذبات میں کہتے ہیں؟ کیا اپنے پاس سے کہتے ہیں؟ نہیں، آئیے سیدنا ابو ذر کی روایت سنتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ابو ذر نبی کریم سے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ یہ کہنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ما کان وما یکون کی خبر تھی، جو ہو گیا جو ہونا سب نبی کو پتا تھا۔ تو آپ کو تو ابو ذر سے کہنا چاہیے تھا کہ کیسا سوال کر رہا ہے، تیرا تو سوال ہی گستاخی بنتی ہے، مجھ سے پوچھ رہے آپ کو کیسے پتا لگا؟ میں تو عالم الغیب تھا، مجھے تو سب کچھ پتا تھا۔ پوچھا اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا لگا کہ آپ نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تک مجھے آگاہ نہیں کیا گیا مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ جب تک اللہ نے مجھے اس بارے میں آگاہ نہیں کیا مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ میں مکہ کی ایک جانب تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، ان میں سے ایک فرشتہ اپنے پیروں فقیروں کے نام پہ مرنے کٹنے والوں، امام الانبیاء سے بے وفائی کرنے والوں، امام الانبیاء کے طریقے کی نماز نہ پڑھنے والوں، امام الانبیاء کی احادیث کو سن کر ٹھوکر مار دینے والوں، ذرا آؤ